أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے تھے. بیچ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کا خلاصہ حوامیم میں ہے، یعنی حوامیم سبعہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور تمام حوامیم کا مبدا سورۃ زمر ہے. اور سورۃ زمر کا دعویٰ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور اس کی طرف اشارہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی بندگی کرتے رہیے. یاد رکھو عبادت جو کہ شرک سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. تو اس آیت بقرینہ فعبد جو ہے، یہ جو الدین ہے یہ فعبد کی وجہ سے عبادت کے معنی میں، اور عبادت سے مراد غائبانہ دعا اور پکار ہے. جیسا کہ سورہ مومن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے اگرچہ کافر برا مانے. یہاں پر اعبدو کے بجائے ادعو فرمایا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عبادت سے مراد دعا و پکار ہے، اور پکار جو ہے یہ عبادت کا جز بھی ہے، یعنی دعا. جیسا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، الدعاء هو العبادہ، اور دوسری روایت الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت جو ہے وہ بعین ہی عبادت ہے، اور یا دعا جو ہے یہ عبادت کی مغز ہے، یعنی خلاصہ ہے اس کا. تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے. اور سورۃ مومن میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. جو لوگ صرف میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو ادعونی ہے یہ عبادت سے، اس کی تفسیر عبادت ہے. ابن جریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ عن دعائی ہے، یعنی عن عبادتی میں عبادت سے مراد دعا و پکار ہے. اور حوامیم سبع کا دعویٰ یہی ہے کہ حاجات اور مشکلات میں غائبانہ صرف اللہ ہی کو پکارو، اور صرف اسی سے استمداد اور استعانت کرو. سورہ زمر کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد میں آ گیا، اور حوامیم سبعہ کا خلاصہ سورۃ فاتحہ یعنی ایاک نستعین میں آ گیا.
تو اس اعتبار سے سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں آ گیا، اور سورۃ فاتحہ کے خلاصہ اور دعوے کو سورۃ جن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 20 میں، سورۃ جن آیت نمبر 20 میں فرمایا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو غائبانہ حاجات میں پکارتا ہوں، اور اس کی پکار میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ بیان ہی اس مفہوم کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ الفاتحۃ سر القرآن ومن هذه الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورۃ فاتحہ تمام قرآن کا مغز، اور سورۃ فاتحہ کا مغز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ جس طرح سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ پہلا حصہ لفظ اللہ میں مذکور ہے، یعنی خالقیت، کیونکہ اس وصف سے مشہور یعنی خالق مراد ہے۔ تیسرا حصہ حسب بیان سابق، یعنی ماقبل میں نے کہا تھا کہ الرحمن الرحیم میں تیسرا حصہ ہے۔ جب خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی، تو ظاہر کے مربی اور روزی رساں بھی وہی ہوگا۔ اسی طرح دو حصے صراحتاً اور ایک حصہ اشارتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا۔ جن تین حصوں کا تعلق دنیا سے تھا وہ بسم اللہ میں آ گئے۔ جب دنیا میں سب کا خالق اور مربی اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو آخرت کا مالک اور وہاں کا متصرف و مختار بھی وہی ہوگا۔ پھر ساری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں موجود ہے۔ گویا سارے قرآن کا اصل مقصد با استعانت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، بس اللہ کی عبادت، اللہ سے استعانت، یہ پورے قرآن کا مقصد ہے۔ اب با کا متعلق محذوف ہے، اور اصل عبارت اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین۔ یہ آخر میں متعلق اس لیے نکالا گیا تاکہ حصر کا فائدہ دے کہ یعنی صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، جو مافوق الاسباب چیزیں ہیں اس میں، اور اللہ ہی کو غائبانہ حاجات میں پکارو، اور مشرکین نے جو شریک بنائے ہیں اللہ کے ساتھ ان کو نہ پکارو۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام تو گزر گیا کہ ام القرآن، یعنی قرآن کا مغز اور خلاصہ۔ سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی اس سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، جس کے معنی ہے سوال کی تعلیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سوال کی تعلیم دی ہے کہ تم مجھ سے یوں سوال کیا کرو، اس لیے اس سورت کو تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پوری سورۃ فاتحہ میں غور کرنے سے معلوم ہوگا یہ ساری کی ساری ایک عاجزانہ درخواست ہے جو بندہ اپنے مولا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پہلے اس کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے، اس کے لائق ہر خوبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس کے خالق اور مالک اور ساری کائنات کا پروردگار اور رحمان اور رحیم اور مالک روز جزا ہونے کا اقرار کرتا ہے، یعنی قیامت کا مالک بھی وہ ہے، رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی ہے، اور خالق مالک پورے کائنات کا وہ ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ میں ان چیزوں کا اقرار ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی بندگی اور بیچارگی کا اعتراف کر کے اس اللہ سے سیدھے راہ پر قائم رہنے کی توفیق مانگتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی شفقت و مہربانی ہے کہ بندوں کو سوال کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں بندوں کو سوال کی تعلیم دی گئی ہے،
اس لیے اس سے پہلے لفظ قولو ہم محذوف نکالیں گے، یعنی جب ہم ہر جملہ شروع کریں گے تو اس کے شروع میں قولو نکالیں گے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یوں کہو. اور پھر تعریفی اور دعائیہ جملوں کے ابتدا میں بھی قولو محذوف ہے. مثلا قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین، پھر کہیں گے قولوا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر کہیں گے قولوا ایاک نعبد قولوا و ایاک نستعین قولوا اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر ہم لفظ قولوا جو ہے وہ محذوف نکالیں گے کہ یوں کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، نستعین سے مدد مانگتا ہوں. قولوا کہو الحمدللہ کہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو پروردگار ہے عالم کا، الرحمن الرحیم جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا. پھر کہیں گے قولوا کہو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کہو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر کہو و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر کہو قولوا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا. تو یہ تو ہوا اس حوالے سے میں نے بات کی کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس میں تمام جو 6 احکام قرآن کے اندر 6 چیزوں کا ذکر ہے وہ سورۃ فاتحہ میں کس ترتیب سے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آتے ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ. اب یہاں پر تفسیر و فنون کی کتابوں میں یہ بحث جو ہے نہایت تفصیل سے مذکور ہے کہ الحمدللہ میں لام الف جو ہے وہ کس کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ یہ استغراق کے لیے یعنی عموم کے لیے ہے. پھر اس پر اعتراضات اور ان کے جوابات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ختم ہونے پر نہیں آتا. مثلا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر الف لام میم الف لام جو ہے استغراق کے لیے ہوگا تو پھر تو اس کا مطلب ہوگا تمام صفتوں اور خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اللہ کے سوا اس کے مخلوق میں کسی کو بھی کوئی بھی صفت اور خوبی موجود، یعنی کسی میں بھی کوئی صفت اور خوبی موجود نہیں ہوگی. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں بھی ہزاروں صفتیں موجود ہیں، اور خود قرآن میں بھی مخلوق کی صفتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. مثلا قرآن میں رؤوف ہے، رحیم ہے، سراج منیر ہے، بشیر اور نذیر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ صفات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں موجود ہے. یعنی آپ کے سوا اور آپ کے سوا جو انبیاء علیہم السلام ہیں ان کی بھی کئی صفات قرآن میں موجود ہے. مومنین، صالحین اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعض اوصاف کا بھی خود قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. تو یہاں عموم اگر مراد لیں گے تو یہ بات تو پھر مخلوق سے جو ہے صفات کی نفی ہو جائے گی، اور کفار کے بعض خوبیوں کا جو ہے نا وہ اس کا بھی ذکر ہے، یعنی وہ بھی قابل تعریف خوبیاں ہوتی ہیں، یہ بھی موجود ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مخلوق میں جو صفات ہے ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ جو مخلوق میں صفات ہے یہ عارضی ہے، یعنی مخلوق کی موت اور فنا پر وہ صفتیں ختم ہو جاتی ہیں، دائمی اور مستقل نہیں ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ کی صفات دائمی اور مستقل ہے، ان کو فنا نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے. مخلوق کی صفات کا سرچشمہ اور ان کا خالق اور معطی اللہ تعالیٰ ہے، اور مخلوق کی تمام صفات کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے تمام صفتوں اور
خوبیوں کا مالک اور سزاوار در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن بعض علماء کرام اپنے مخصوص طرز کے مطابق ہر لفظ اور آیت کی ایسی مراد بیان کرتے ہیں کہ جس پر کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں لام جو ہے الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنس اور عقد خارجی کے لیے ہے، اور قاعدہ نحو کے مطابق الف لام کا حقیقی معنی ہی جنس اور عقد خارجی ہے۔ استغراق کو محققین نے جو ہے وہ الف لام کا مجازی جو ہے وہ محمل قرار دیا ہے، اور اس سے صرف وہی صفات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے، یعنی صفات کارسازی یا بالفاظ دیگر صفات فاعلیہ یا صفات ما فوق الاسباب، مثلا مالک، مختار، متصرف، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، دور اور نزدیک سے یکساں طور پر سمیع اور بصیر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو صفات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مطلب یہ کہ تمام صفات الوہیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس صورت میں نہ کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے اور نہ جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی صفات الوہیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ النمل میں کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا نہ آسمان والے غیب جانتے ہیں نہ زمین والے، یعنی کلی طور پر کوئی غیب جانتا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب کا ذکر ہے، جو صفات الوہیت میں سے ایک ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورۃ یونس میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس میں بھی بیان فرمایا کہ نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اس کے بغیر نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور سورۃ النحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق پر صبح و شام مختلف انعامات کی جو بارش ہوتی رہتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ فرماتے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی تمہارے پاس جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں بھی الوہیت کی جو صفت ہے کہ معطی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور سورۃ فاطر میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، کہ اے لوگو اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو زمین اور آسمان سے تمہیں روزی مہیا کرتا ہے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور رازق، منعم اور مربی ہونے کی جو صفات ہے ان کا ذکر فرمایا۔ تو یہ اور اوپر جو ہے مذکورہ تمام جو صفات ہے یہ صفات الوہیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور سینکڑوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات ما فوق الاسباب ہے اور عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نظام عالم میں جو کام ہو رہے ہیں وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ یا تو ما تحت الاسباب ہے، یعنی اپنے اسباب عادیہ کے تحت انجام پذیر ہو رہے ہیں، مثلا بنائی، شنوائی رکھنے والا آدمی
اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور قرب اور جوار کی جو ہے آوازیں سن سکتا ہے. تو یہ اسباب عادیہ ہے یا ما تحت الاسباب ہے. یا مثلا ایک آدمی اناج یا پھل اگانا چاہتا ہے تو وہ اس کام کے لیے اسباب استعمال کرتے ہیں، یعنی زمین میں ہل چلا کر اسے قابل کاشت بناتا ہے اور پھر اس میں جو ہے بیج ڈالتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس کی پیوند کاری وغیرہ کرتا ہے. تو یہ تمام صفات عادیہ ہے، ان کو استعمال میں لائے بغیر کام نہیں بن سکتا. دوسری قسم کے جو کام ہے وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہیں، یعنی ان اسباب عالیہ سے بالا تر ہے. مثلا ساری کائنات کے ذرے ذرے کو ہر وقت دیکھنا، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کا ہر آن مشاہدہ کرنا اسباب عادیہ سے بالا تر اور ماورا ہے. اسی طرح زمین کے پیٹ میں پڑے بیجوں اور تخموں کو شک کر کے ان سے پودوں کی شاخیں نکالنا انسانی دسترس سے باہر اور اسباب عادیہ سے بالا تر ہے، یعنی یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. اب کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بیج جو ہے اس سے پودا نکالے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو معلوم ہوا کہ انسانی دسترس میں صرف وہی کام ہے جو ما تحت الاسباب ہے، اور ما فوق الاسباب سارے امور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے تحت داخل ہے. لہذا الحمدللہ سے مراد وہ تمام صفات ہے جو ما فوق الاسباب ہے، یعنی ما فوق الاسباب تمام صفتیں اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، اور ان میں سے ایک صفت اور ایک خوبی بھی اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی. مشرکین مکہ چونکہ انہی صفات الوہیت میں یا ما فوق الاسباب صفات ہی میں اپنے معبودوں کو خدا کا شریک سمجھتے تھے، اس لیے الحمدللہ میں مشرکین کے اسی خیال باطل کی تردید فرمائی گئی ہے کہ تمام ما فوق الاسباب صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. قرآن مجید میں جہاں کہیں جملہ الحمدللہ واقع ہوا ہے وہاں سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ ان کے مزعومہ معبود ما فوق الاسباب صفات کے حامل ہے. چنانچہ سورہ انعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کارسازی کا ذکر فرمایا. مثلا مصیبت کے وقت وہی کام آتا ہے، خدا کی گرفت زبردست ہے، ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے. آخر میں فرمایا الحمدللہ، یعنی یہ تمام صفات کارسازی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے. یہاں اگر الحمد کو صفات جو کارسازی سے مختص نہ کیا جائے تو یہ ماقبل سے اس آیت کا کوئی ربط باقی نہیں رہتا. اور سورۃ النمل میں ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے. اس آیت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے کہ اس کی تکذیب کرنے والی قوم کو کس طرح تباہ برباد کیا گیا اور ایمان والوں کو کس طرح بچایا گیا. چنانچہ فرمایا انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان گنڈوں کو جو 9 گنڈے تھے ان کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اور مومنین کے بارے میں فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان ایمان والوں کو جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے بچا لیا. اس کے بعد مومنین لوط اور منکرین لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ،
کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل کو اس کی بیوی کے سوا بچا لیا، یعنی بیوی جو ہے وہ قوم کے ساتھ غرق ہو گئی، یعنی وہ تباہ ہو گئی قوم بھی، اور لوط علیہ السلام اور اس کے جو اہل والے تھے، جو ایمان والے تھے، وہ بچ گئے۔ اور پھر فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے منکرین پر ایک نئی طرح کا بارش برسایا، مینہ برسایا، یعنی پتھروں کی بارش، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی مومنین قوم کو نجات دینے اور ان کی منکرین کو تباہ و برباد کرنے کا ذکر آخر میں فرمایا، یعنی پھر آخر میں یہ فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یعنی نیک بندوں کو سلامتی عطا کرنا اور کافروں کو ہلاک کرنا یہ صفت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی تو نازل ہوتی ہے، لیکن وہ کارساز اور متصرف اور مختار نہیں ہوتے، وہ عاجز ہوتے ہیں۔ سورہ جاثیہ میں اس کے آخری رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سو تمام خوبی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو مالک ہے آسمانوں کا اور مالک ہے زمین کا اور مالک ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں بھی صاف فرما دیا کہ زمین اور آسمان کا مالک اور مختار اور ساری کائنات کا کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ صافات میں انبیاء علیہ السلام کے مختلف واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سلامتی ہے تمام پیغمبروں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تباہی اور عذاب سے رسولوں کو سلامت رکھنا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پیغمبروں کا نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ تمام ما فوق الاسباب اور غائبانہ طاقتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمام صفات الوہیت اسی کی ذات مقدسہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ مشرکین نے اپنے نظام باطل میں اللہ کے جن پیغمبروں اور نیک بندوں کو غائبانہ اور مافوق الاسباب طاقتوں میں خدا کا شریک سمجھ رکھا ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ مشکل وقت میں کام نہیں آتے اور نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ان کے اوپر رد کیا گیا اور ان کی تردید کی گئی کہ آپ لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تعریف اللہ ہی کی کریں جو اللہ تعالیٰ کے مناسب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کو مخلوق کو دینا یہ درست نہیں ہے، اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو عبادات ہے وہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کرنے چاہیے۔ یہاں تک کہ کافی ہے، انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے رب العالمین سے انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے مختصراً سورۃ فاتحہ کا جو شروع لفظ ہے اس کی تشریح میں نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔